موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم حصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں تاکہ وہ ان مشکلوں سے مقابلہ کر کے آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن جائیں۔ میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ کسی کے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ یا رب فقیر رکھ اپنی ذات کا، دنیا کے خداؤں کا تجھے خوب پتہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جب آپ کا دل ٹوٹ جائے اور زندگی کے کسی مرحلے میں آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً وقت آنے پر اللہ تعالیٰ آپ کی ہار کو جیت میں ضرور بدل دیں گے اگر آپ ثابت قدم رہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہی نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو بہت ذمہ داری سے نبھانا چاہیے۔
مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے دن میں صرف 5 نمازوں کو ہی ترجیح دیں، بلکہ اس کے علاوہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ بھی پیش آنا ہوتا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے ساتھ بھی کوئی ضرور نیکی کرے گا۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے، اور یہ زندگی تمہارے پاس موجود ہے، تو اس زندگی کو کسی اچھے مقصد اور کسی کے کام آنے میں لگاؤ۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طنزیہ لہجے، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ دعا کرو تو پورے دل سے اور اعتماد کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہی سے مانگی گئی دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف 2 لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تمام دروازے بند ہیں، مگر خدا کی خاطر بند دروازے کی طرف بھاگے اور تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اگر دنیا کے تمام دروازے تمہارے لیے بند ہوں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ جب تک اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا نہ سیکھ لو، اس وقت تک دوسروں کے بارے میں بھی مکمل خاموشی اختیار کیے رکھو۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جنت میں دیکھ سکے۔ بس تمہیں اتنی کوشش کرنی ہے کہ تم یہ ثابت کر سکو کہ تم جنت کے قابل ہو۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو
کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ طبی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ طبی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو بھی راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو جب گھر کے دروازے پر سائل آئے تو اس کو بغیر کھانا کھلائے ہرگز نہ جانے دو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اداس مت ہوں، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، بظاہر لینے آتا ہے، در حقیقت دینے آتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ میری لکھی ہر بات کو ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ میں احساس لکھتا ہوں، لوگ الفاظ پڑھتے ہیں۔